بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم نے 4 سے 5 پوائنٹس پر بات کرنی ہے۔ پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے مد مقابل عمر ایوب جن کو 92 ووٹس پڑے تھے اور وہ شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی، اس حوالے سے بات کریں گے، اور احتجاج کے درمیان 2 اہم افسوسناک واقعے ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے، اور کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو صدر کے لیے نام دیا گیا ہے وہ بڑا سرپرائزر ہے، اس پر بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے ایک بڑا استعفے کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ کل ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور پورے ملک میں لوگ نکلے ہیں۔ اگر بات کی جائے راولپنڈی اور اسلام آباد کی، تو سب سے زیادہ لوگ وہاں نکلے ہیں۔ وہاں ریلی کی قیادت شیر افضل مروت خود کر رہے تھے، اور شاید ایک وجہ یہ تھی کہ جو وہاں کمشنر پنڈی کا جو بیان آیا تھا اس حوالے سے لوگ زیادہ نکلے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کراچی کی کر لی جائے تو کراچی میں بھی لوگ نکلے ہیں، اور لاہور ہر ضلع میں ایک مخصوص پوائنٹ تھا کہ یہاں سے لوگ اکٹھے ہوں گے، یہاں ریلی کی صورت میں ہم آگے جائیں گے۔ تو لاہور جی پی او پوائنٹ تھا، جی پی او اشارہ جو لاہور ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ہے، وہاں سے ریلی سٹارٹ ہونی تھی۔ وہاں سے سب سے پہلے لاہور میں تو وکلاء نے سٹارٹ کی، اور وکلاء کو بڑی تعداد میں گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کے بعد آتی گئی ریلیاں، اور اکٹھے ہوتے گئے لوگ، اور ریلیوں کی صورت میں آگے جاتے رہے۔ دوسرا 2 اہم واقعات ہوئے ہیں احتجاج کے درمیان کل ہفتے کے روز۔ پہلا یہ کہ لبرٹی چوک میں ایک نوجوان تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اپنی گاڑی کے اوپر لہرایا ہوا تھا، ڈنڈے کے ساتھ لہرایا ہوا تھا، تو جس کی ہم اے ایس پی شہر بانو، جس کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، اس کو میں نے خود اور پورے پاکستان میں اس کی ہمت کی داد دی جا رہی ہے کہ وہ بڑی بہادر لیڈی ہے، بڑی بہادر خاتون ہے۔ لیکن کل ہفتے کے روز اس نے جو ایک نوجوان تھا، وہ لبرٹی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اپنی گاڑی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اس کو روک کر لڑکے کو ان پر تشدد کیا، اس کا جھنڈا کھینچ لیا، اور ان کے جھنڈے کے درمیان جو ڈنڈا تھا اس کو توڑ کر جھنڈا نیچے گرا دیا۔ یہ ایک سوشل میڈیا پر ایک پکچر بھی وائرل ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں اے ایس پی شہر بانو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اس نوجوان کو پکڑے ہوئے۔ اچھا، جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی ہفتے کے روز، یہ نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس بات کا انتظار تھا کہ یہ ہفتے کا روز آئے، پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں، اور حکومت کی جو رد عمل تھا وہ دیکھنے کے لیے نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی انتظار میں تھا کہ حکومت کیا رد عمل کرتی ہے، حکومت کیا ریئیکٹ کرتی ہے۔ چلو، پہلے تو ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی نگراں حکومت تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ اسے چلا رہی تھی، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی اوپر ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا۔ لیکن اب جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز خود ہیں، اس کے باوجود بھی کل ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کی کال تھی، لوگ باہر نکلے، اور اس کے باوجود بھی نگراں حکومت بھی نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں اس حکومت کو چلا رہی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں پر ظلم ہوا ہے، وہی ستم جبر، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، وہی سارا پروسیجر چلتا رہا جو پہلے چلتا رہا تھا جب نگراں حکومت تھی۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو پہلے حکومت چلا رہی تھی، جو انسان چلا رہا تھا، اب بھی وہی حکومت چلا رہا ہے، بس یہ کٹ پتلی ہیں جن کو وہ اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے، اور ہمارے سامنے ان کو لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ دوسرا، راولپنڈی اسلام آباد میں کل شیر افضل مروت نے اپنی ریلی میں اپنے بیان میں یہ بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو پامال کیا ہے، لہٰذا ہم ان سے استعفے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت کے ریلی میں خطاب کے بیان تھے۔ دوسرے ایک صحافی ہیں نجم الحسن باجوہ، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر، آپ کی آج تازہ بربریت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آپ آغاز میں ہی ہار چکی ہیں۔ مجھے تو لگا آپ تھوڑا دم دکھائیں گی، لیکن آپ تو بہت ڈری ہوئی ہیں، اور ڈرے ہوئے لوگ زیادہ دیر تک طاقت میں نہیں رہتے۔ پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پہلے تو نگراں حکومت تھی، پہلے تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی، ہمیں پتا تھا، لیکن اب تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اب تو وزیر اعلیٰ مریم نواز خود ہیں، دوسرا اب تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود آ گئے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے
کہ کیا واقعی پی ٹی آئی پر جیسے پہلے زدوں کو پہلے ستم ہو رہا تھا، کیا اب کی بار بھی یہ سب کچھ چلتا ہے یا یہ رک سکتا ہے؟ آج جو شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ کی ہے منتخب ہونے کے بعد، اس میں واضح طور پر یہ سننے کو ملا ہے، یا واضح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی والوں کو نہیں چھوڑنے والے، وہ پی ٹی آئی والوں پر ظلم و ستم کریں گے جیسے پہلے چلتا آ رہا تھا، شاید اب کی بار اس سے زیادہ ظلم ہوگا۔ ان کی یہ سپیچ سارا سن کر لگا۔ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمود اچکزئی کا نام صدر کے لیے انہوں نے دے دیا۔ اب یہ بڑا سرپرائز نام ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے عمران خان صاحب خود محمود اچکزئی پر تنقید کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی بڑے رہنما ہیں جو ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔